سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا درس رسالت و شعریہ سے اللہ عز و جل اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اپنے قرب محبت اور لقاء نصیب فرمائے۔ بزرگ کی موجودگی میں کلام کا نہ کرنا، اس کے بارے میں صفحہ 246 نمبر 4۔ بعض اوقات متکلم کے خاموش رہنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل کے علم میں بعض حاضرین کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ یہ کلام سن لیں تو وہ ان کے لیے فتنے کا باعث ہوتا ہے، یا وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کا وقت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، اور وہ اپنے نفس کے ذمہ ایسی بات لگاتا ہے جس کی طاقت نہیں رکھتا، تو اللہ عز و جل اس پر رحمت فرماتا ہے کہ اس کی سماعت کو اس کلام سے محفوظ رکھتا ہے، یہ اس کو بچانے کے لیے یا غلطی سے محفوظ رکھنے کے لیے ایسا ہوتا ہے۔ یعنی جب بندہ جو ہے کلام شروع کرتا ہے اور جو سامعین میں سے بندہ ہوتا ہے وہ اس کے قابل نہیں ہوتا، اس کے لیے وہ کلام فتنے کا سبب بن جاتا ہے۔ سمجھ میں بات آ گئی کہ بعض وہ ایسا کلام ان سے جو ہے صادر ہو گیا اور دوسرے بندے نے وہ سمجھ لیا کہ یار یہ اس کا وقت، حالانکہ وہ وقت بے شمار ایسے جو ہے کلام ہوئی ہیں، صادر ہوئی ہیں کہ مریدین اس کو کچھ اور سمجھتے ہیں اور شیخ کوئی اور کلام ہوتا ہے۔ یہ بعض اس طرح کفریہ جو ہیں ہو جاتے ہیں۔ جیسے امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک بندہ تھا اور وہ کہتا تھا کہ میں بغیر سجدے اور رکوع والی نماز پڑھتا ہوں، اور میں مردار کو کھانے کو پسند کرتا ہوں، اور میں اللہ سے نہیں ڈرتا، اور میں فتنے سے میں محبت کرتا ہوں، ایسی بات ہے۔ تو لوگوں نے کفر کے الزامات لگائے، اور لیکن جب امام ابو حنیفہ نے اس کی تشریح کی تو انہوں نے کہا بغیر رکوع سجود والی یہ جنازے زیادہ پڑھتے ہوں گے، اور یہ جو کہتا کہ میں مردار کھاتا ہوں یہ مچھلی زیادہ کھاتا ہوگا، اور یہ جو کہتا میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، اولاد فتنہ ہے، انما اموالکم اولادکم فتنہ، یہ اولاد سے محبت کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، خدا کی رحمت پہ زیادہ یقین ہے اس کو کہ اس کی رحمت وسیع ہے، کار و غضب پہ چھایا ہوا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ مجھ پہ اپنے رحمت ڈالے گا، اور کہتا ہے کہ میں حق بات سے نفرت کرتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ حق بات وہ موت ہے، موت حق ہے، تو کہتا ہے میں حق سے جو۔ تو اس طرح بعض کلام ایسے ہوتے ہیں کہ دوسرا بندہ کچھ اور سمجھتا ہے بندہ، تو اس لیے پھر خاموشی بہتر ہے کہ دوسرے کو سمجھ نہیں آتی۔ اس طریقے کے مشائخ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات متکلم کی خاموشی اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں کچھ جنات حاضر ہوتے ہیں جو اس کی سماعت کے اہل نہیں ہوتے، کیونکہ صوفیہ کرام کی مجالس جنات کی جماعت کی حاضری سے خالی نہیں ہوتی، اور یہ کثرت کے ساتھ یہ واقعات ایسے موجود ہیں کہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں یا امام شافعی صاحب یا ایسے بڑے بڑے جو ہیں تو وہ اس کی جو ہیں۔ حضرت استاذ ابو علی دکاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں ایک مرتبہ مقام مرو میں بیمار پڑ گیا تو مجھے نیشاپور کی طرف واپسی کی خواہش ہوئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہنے والا مجھ سے کہتا ہے تمہارے لیے اس شہر سے نکلنا ممکن نہیں، کیونکہ جنات کی ایک جماعت کو تمہارا کلام پسند آ گیا ہے اور وہ تمہاری مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے تمہیں یہاں ٹھہرنا ہوگا۔ اب دیکھیں جو ہے کتنی جو ہے وہ بڑی بات کی کہ مجھے جو ہے ان مخلوق نے جو ہے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید بھی سنا ہے، جنات نے ایمان بھی لے آیا، پورا سورہ جن اس کی گواہ ہے۔ امام شافعی صاحب کے درس میں بیٹھتے تھے، پھر کسی نے ایک مرتبہ لیمو لے آئے تھے، وہ جنات نہیں آئے، تو امام شافعی صاحب نے پوچھا تم کیوں غیر حاضر تھے؟ تو کہنے لگے حضور لیمو سے ہمیں نفرت ہے اور تمہارے پاس لیمو تھے اس لیے ہم نہیں آتے تھے۔ اس طرح قاضی شریح کے پاس جو ہے کافی جنات پڑھنے آتے تھے، اور امام حسن بصری کے واز میں امام حسن بصری کی واز میں بڑے آتے تھے، بڑے جنات بیٹھے ہوتے تھے، اور بے شمار آج کل بھی مشائخ میں امیر علیہ سنت کی جو ہیں کافی واقعات ایسے مشہور ہے جو لوگوں نے آنکھوں سے دیکھے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ادھر یہ میاڑی میں شاہ صاحب جو ہیں دنیا سے پردہ کر گئے، یہ لوگوں کو قرآن مجید پڑھاتے تھے، اسے بھی بچے پڑھنے آتے تھے جنات کے، اور وہ پھر ظاہر بھی ہوئے تھے جو ہیں کہ وہ بچے جو ہیں مذاق کر رہے تھے، تو ایک بچے نے کہا جو ہے اگر کوئی مجھے دکھا دے کہ لوٹے کے جو ہے وہ جو نل ہوتا ہے چھڑی جو ہے اسے جو ہے وہ نکل جائے، میں نے کہا جو ہے تو وہ اندر نکل گیا جو ہے، تو پھر اس نے جو ہے ہماری مولانا سردار صاحب کی جو ہیں اس سے بھی 2-3 پڑھنے آتے تھے، وہ ساری چھلیاں زمین کی جو ہیں وہ لے آئے تھے، تو اس طرح جو ہے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مشائخ سے بڑے بڑے جو ہیں اولیاء سے مطلب کہ جو ہیں وہ
پڑھنے کے لیے یا ان کی واعظ و نصیحت سننے کے لیے وہ آتے ہیں، اور ان پر بھی جو ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسان عبادت کے لیے وہ بھی اسی طرح جو ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ یاد رکھو، جنت میں صرف انسان نے جانا ہے، جن نے نہیں جانا۔ دوزخ میں جن نے بھی جانا، انسان نے بھی جانا۔ جنت انسان کے لیے، کوئی مخلوق نے نہیں جانا، نہ فرشتے نے جانا، نہ جن نے جانا، نہ جانور نے جانا، کسی نے بھی نہیں، ایک انسان نے جنت میں جانا۔ لیکن جو جنات ہیں اس کو جب وہ کفر کریں گے تو دوزخ میں جلیں گے، اور جو مومن ہے اس کو مٹھا دیا جائے گا، جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ شرعی مسئلہ سمجھ آ گیا؟ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ان کا کوئی الگ مقام ہے جنت کے علاوہ، نہیں، وہ مٹا دیا جائے گا۔ آراف الگ مقام تو آراف میں تو جنات نہیں ہوں گے۔ آراف میں تو وہ لوگ ہوں گے جو زمانہ فطرت کے لوگ تھے، یا مطلب یہ کہ چھوٹے چھوٹے کافروں کے بچوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں۔ مقام آراف وہ جگہ ہے، سورہ آراف میں، سورہ آراف ہے مقام آراف، کہ نہ اس میں جنت کی نعمتیں ہیں اور نہ دوزخ کا عذاب ہے۔ یہ ایک چھٹی میدان ہے، نہ اس میں جنت کی نعمتیں ہیں اور نہ دوزخ کا عذاب ہے۔ ایک چھٹی میدان ہے، وہ اس کو مقام آراف کہتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے ایسے لوگ، لیکن جنات کا اس سے تعلق نہیں ہے، جنات کو فنا کر دیے جائیں گے۔ کسی حدیث میں ایسے تذکرے نہیں ہیں کہ جن نے جنت میں جانا ہے، یہ اس کے لیے جنت صرف انسان کے لیے، اور جو کافر ہیں اس کو آگ میں جلائے جائیں گے، دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ تو یہ صالحین پرہیزگار لوگوں کی جو ہیں بارگاہ میں جو ہے جنات آتے تھے، اور ان سے فیض یافتہ بھی ہیں، اور بڑے جو ہیں۔ شاہ ولی اللہ کا واقعہ مشہور ہے، شاہ ولی اللہ سے جو ہے جن پڑھنے آتا تھا، آپ کو پتہ بھی نہیں تھا۔ تو شاہ ولی اللہ نے ایک مرتبہ راستے میں جا رہا تھا تو سانپ تھا، تو آپ نے لاٹھی سے مارا کہ وہ سانپ مر گیا۔ تو جب آپ اپنی مسجد میں آ گئے نماز پڑھنے کے لیے تو جنات آ گئے، انہوں نے شاہ ولی اللہ کو اٹھا کے لے گئے، کوئی کاف پہاڑ یا کدھر جنگلوں میں لے گئے، ادھر کچہریاں تھیں جنات کی، یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ادھر لے گئے۔ تو وہ جج نے، وہ بندے رو رہے تھے کہ ہمارے بندے کو مارا ہے، اور وہ لاش پڑی ہوئی تھی۔ شاہ ولی اللہ نے کہا میں نے تو کسی کو نہیں مارا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی لاٹھی کو خون لگا ہوا ہے، اس لاٹھی سے مارا ہے اس کو۔ شاہ ولی نے کہا اسے تو میں نے جو ہے سانپ کو مارا تھا۔ تو انہوں نے کہا وہ سانپ ہی ہمارا بیٹا تھا، تو وہ انہوں نے کہا کہ اسے قصاص لیا جائے، اس کو بھی قتل کر دو، شاہ ولی اللہ کو بھی قتل کرو کہ اس نے بننے کا۔ تو ادھر ایک جن کھڑا ہو گیا، اور وہ جن نے جج کو کہا، وہ جو جج تھا، قاضی تھا جنات کا، اس کو کہا کہ یہ حدیث پاک آپ پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ کوئی شکل بدل لے اور وہ کسی دوسرے مخلوق کے ہاں یعنی انسانوں کے ہاں اس کا قتل جائز ہو تو اس پر قصاص نہیں ہوتا۔ جیسے جن ہے وہ شکل سانپ کا بدل لے، اور سانپ کا ہمارے ہاں مارنا جائز ہے، تو اس نے تیرے بیٹے کو نہیں مارا تھا، سانپ کو مارا تھا، اس نے شکل سانپ کا کیوں بدلا تھا، اور اسلام میں جو ہے اس پر قصاص نہیں۔ تو وہ جج نے کہا ہاں یہ تو بات درست ہے، یہ اللہ تیرا بھلا کریے، تو نے مجھے حدیث یاد دلائی، لہٰذا اس کو باعزت طریقے سے واپس کر دو۔ تو شاہ ولی اللہ نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے یار، تو نے میری جان بخشی کی، میں احسان کیا مجھ پر جو ہے۔ انہوں نے کہا میں تیرے شاگرد ہوں۔ میرا تو شاگرد کیسے؟ کہتا میں تجھے دکھا دوں گا پھر۔ اچھا، شاہ ولی اللہ کو لے آیا۔ اگلے دن جو ہے وہ درس تھا، کہ درس میں سارے طلباء بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے وہ شکل بدل لی، تو شاہ ولی اللہ نے پہچان لیا وہ یہ ہے، یہ جن ہے۔ انہوں نے کہا میں ہمیشہ تجھ سے ڈر جائیں لیکن تو نے مجھے پہچانا نہیں۔ اس طرح کئی واقعات ہیں، کتابیں بری پڑی ہیں، ہزاروں واقعات ہیں۔ اب یہ ٹائم نہیں ہے کہ میں ایک ایک واقعہ آپ کو جو ہے بتاؤں کہ وہ کس طرح یہ واقعات ہوئے ہیں، کتابیں بری ہیں، اور اس میں جو ہے بے شمار واقعات میں نے بیان بھی کیے ہیں۔ تو صوفیاء کی مجلس میں جنات آتے ہیں اور فیضیاب بھی ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے جو ہیں ان سے کام بھی لیتے ہیں۔ کسی دانا نے کہا کہ انسان کے لیے ایک زبان، 2 آنکھیں اور 2 کان پیدا کیے گئے ہیں تاکہ وہ کلام کے مقابلے میں زیادہ سنے اور دیکھے۔ زبان ایک ہے، آنکھیں 2 ہیں، کان بھی 2 ہیں، ہاتھ بھی 2 ہیں، پاؤں بھی 2 ہیں، زبان ایک۔ اگر 2 زبانیں ہوتی تو کیا بنتا؟ ایک زبان سے بندہ بچتا نہیں ہے، کتنی جو ہے بندے کو پکڑوا لیتا ہے۔ ہاں، اگر 2 زبانیں ہوتی پھر تو جو ہے پتہ نہیں کیا بنتا۔ حالانکہ تمام اعضاء 2 پیدا کیے گئے، 2 ہیں، ہونٹ 2 ہیں، دانت جبڑے 2 ہیں، 2 ہیں، نتنے 2 ہیں، آنکھیں 2 ہیں، کان 2 ہیں، سمجھ میں بات آ گئی؟ ہاتھ 2 ہیں، پاؤں 2 ہیں، زبان ایک پیدا کیا۔
حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو ایک عورت میں ایک دعوت میں بلایا گیا. جب وہ تشریف فرما ہوئے تو لوگ غیبت میں مشغول ہو گئے. انہوں نے فرمایا ہمارے ہاں گوشت روٹی کے بعد کھایا جاتا ہے, گوشت روٹی کے بعد کھایا جاتا ہے, اور تم نے گوشت کھانے کے ساتھ آغاز کیا. یعنی مردے کے غیبت کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے, ہاں تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں گوشت روٹی کے بعد کھایا جاتا ہے اور تم نے گوشت کھانے کے ساتھ آغاز کیا, یعنی غیبت شروع کی تو اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. سمجھ آ گئی کہ قرآن مجید میں غیبت کو بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے. ان میں سے بعض حضرات نے فرمایا خاموشی بردباری کی زبان ہے, یعنی حلم ہے, بردباری ہے, وقار ہے, روب ہے. اور ان میں سے بعض نے فرمایا تم خاموشی سیکھو جس طرح کلام سیکھتے ہو. اگر کلام تمہاری رہنمائی کرتا ہے تو خاموشی تمہیں ہلاکت سے بچاتی ہے. اگر کلام رہنمائی کرتا ہے تو خاموشی تمہیں ہلاکت سے بچاتی ہے. ایک پھر وہی جملہ ہے, ایک چپ سو سکھ, ایک چپ سو سکھ, یعنی ہلاکت سے بچاتے ہیں. اور کہا گیا کہ زبان کی پاکیزگی اس کی خاموشی ہے. زبان کی جو پاکیزگی ہے خاموشی, جو خاموش رہا اس کی زبان پاکیزہ ہے. اور کہا گیا کہ زبان کی مثال درندے کی ہے, اگر تم اس کو باندھ کر نہ رکھو تو وہ تمہیں پھاڑ کے رکھ دے گا, تم پر حملہ آور ہوگا. زبان درندہ ہے, تمہیں پھاڑ دے گا. یہی پڑھنے سے مراد یہ غلط باتیں کی جو ہیں, غیبت کی, کسی کو گالی دے دیا, سارا کچھ, تو پھر جو ہے تمہارے ساتھ جو ہے وہ ہوگا, وہ پھر جو ہے وہ دنیا دیکھے گی. تو زبان جو ہے اس کو لگام لگاؤ تو پھر جو ہے تم جو ہے محفوظ ہو جاؤ گے. وما علینا الا البلاغ المبین. کل انشاءاللہ بیان کروں. کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہو. والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آج کا ہمارا درس رسالہ کو شاعریہ سے اللہ عز و جل اپنی بارگاہ اقدس میں